گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانیے ورنہ، کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانیے ورنہ، کافی ہے تسلی کو میرے ایک نظر بھی۔ اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، تجھ چشم سے ٹپکا ہے کبھو لخت جگر بھی۔ کس ہستی موہوم پر نازاں ہے تو اے یار، کس ہستی موہوم پر نازاں ہے تو اے یار، کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی۔ سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، آئی ہے سحر ہونے کو ٹک تو کہیں مر بھی۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیاروں کے طفیل جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے اور جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا آغاز جس کلام سے کیا گیا، اس کے خالق شاعر جناب مرزا محمد رفیع سودا صاحب 1706 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 26 جون 1781 لکھنؤ میں وفات پائی۔ اللہ تعالی مرزا محمد رفیع سودا صاحب اور جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 17 جون سن 2020
ہمارے لیجنڈ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم سے وابستہ شستہ و شائستہ کلام کے حامل جناب طارق عزیز صاحب بھی ہم سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 28 اپریل یوم ولادت، جبکہ یوم وفات 17 جون سن 2020۔ مرحوم طارق عزیز صاحب شاعری سے بھی وابستہ رہے۔ فرما گئے کہ اجدی رات میں کلا واں کوئی نہیں میرے کول، اجدی رات میں کلا واں کوئی نہیں میرے کول، اجدی رات تے میریا ربا نیڑے ہو کے بول۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب طارق عزیز صاحب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پہلے کمپیئر، سب سے پہلے موسم کا حال بتانے والے، پی ٹی وی رپورٹر، سب سے پہلے ٹی وی اناؤنسر، سب سے پہلے نیوز پریزنٹر۔ 1992 تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازے گئے۔ 17 جون سن 2020 کو رحلت فرما گئے۔ لاہور میں آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ اور سامعین، ابھی گزشتہ روز کل یعنی 20 جون سن 2020 کو ہمارے عہد کے ایک اور سینئر شاعر پروفیسر منظر ایوبی صاحب بھی ہم سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی پروفیسر منظر ایوبی صاحب اور جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ جناب منظر ایوبی صاحب کے لیے جناب اختر سعیدی صاحب نے فرمایا کہ آشنائے عظمت ارباب فن رخصت ہوا، آشنائے عظمت ارباب فن رخصت ہوا، تاجدار قریہ شعر و سخن رخصت ہوا۔ جناب منظر ایوبی صاحب خاندانی نام عزیز احمد ایوبی، ولدیت علی احمد ایوبی۔ 4 اگست 1932 بدایوں میں ولادت ہوئی۔ جناب منظر ایوبی صاحب کی تصانیف تکلم، مزاج، چڑھتا چاند، ابھرتا سورج اور دیگر تصانیف کے خالق شاعر جناب پروفیسر منظر ایوبی صاحب گزشتہ روز 20 جون سن 2020 رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ منظر ایوبی صاحب فرما گئے کہ خطا کسی سے ہو سرزد، سزا کسی کو ملے، خطا کسی سے ہو سرزد، سزا کسی کو ملے، مریض جبر ہو کوئی، دوا کسی کو ملے۔ عجیب رنگ جہاں ہے عجب نظام حیات، عجیب رنگ جہاں ہے عجب نظام حیات، تلاش حق ہو کسی کو، خدا کسی کو ملے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب منظر ایوبی صاحب نے مزید فرمایا کہ دامن چاک کو رفو مت کر، دامن چاک کو رفو مت کر، چاند چھونے کی آرزو مت کر، لوح تاریخ کو نگاہ میں رکھ، لوح تاریخ کو نگاہ میں رکھ، قد
بڑھانے کی جستجو مت کر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر منظر ایوبی صاحب، یوم وفات 20 جون سن 2020۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں جان ایلیا صاحب کے کلام سے ایک انتخاب سماعت فرمائیے، پھر بڑھیں گے اور آگے۔ آج ہے 21 جون سن 2020۔ آپ تمام احباب کو خوش آمدید جان ایلیا کے اس کلام کے ساتھ۔ بے قراری ہے، بے قراری ہے، وصل ہے فراق داری ہے، بے قراری جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، بے قراری بے قراری ہے، اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں، اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں، اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں، رات دن تیری انتظاری ہے، رات دن تیری انتظاری ہے، رات دن تیری انتظاری ہے، بے قراری بے قراری ہے، بے قراری بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق داری ہے، بے قراری بے قراری دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔
लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है फिराक और वस्ल तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। शायरी सच बोलती है। जॉन एलिया साहब के कलाम से इंतखाब आपकी समातों की नज़र किया गया। एक बार फिर आप तमाम अहबाब को खुशामदीद। सामीन इकराम, जॉन एलिया अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी सोहबत में और उनकी क़ुर्बत में रहने वाले एक शायर जिनमें जॉन एलिया साहब की झलक दिखाई देती है, हमारी मुराद है जनाब कैसर वजदी साहब। जनाब कैसर वजदी साहब यौम विलादत 22 जून 1966। शायर, डायरेक्टर और मेज़बान, मेट्रो वन टेलीविज़न, कराची, पाकिस्तान, जनाब कैसर वजदी साहब। फरमाया कि एक ज़ख्मे लादवा की ज़रूरत मुझे भी है, एक ज़ख्मे लादवा की ज़रूरत मुझे भी है, मैं हूँ दिया हवा की ज़रूरत मुझे भी है। एक ज़ख्मे लादवा की ज़रूरत मुझे भी है, मैं हूँ दिया हवा की ज़रूरत मुझे भी है, और चाहे ज़मीं पर हो या किसी आसमान पर, चाहे ज़मीं पर हो या किसी आसमान पर, ऐ हम नफस खुदा की ज़रूरत मुझे भी है। सूरज मुझे जला नहीं सकता कभी नहीं, सूरज मुझे जला नहीं सकता कभी नहीं, लेकिन किसी घटा की ज़रूरत मुझे भी है। बढ़ता ही जा रहा है गुनाहों का सिलसिला, बढ़ता ही जा रहा है गुनाहों का सिलसिला, शायद कि अब सज़ा की ज़रूरत मुझे भी है। ये और बात भीख नहीं चाहता हूँ मैं, ये और बात भीख नहीं चाहता हूँ मैं, वरना किसी दुआ की ज़रूरत मुझे भी है। एक ज़ख्मे लादवा की ज़रूरत मुझे भी है, मैं हूँ दिया हवा की ज़रूरत मुझे भी है। शायरी सच बोलती है। जनाब कैसर वजदी साहब। अपने एक और कलाम में मज़ीद फरमाया कि फ़िक्रे मुआश शायरी उस पर तुम्हारी याद, फ़िक्रे मुआश शायरी उस पर तुम्हारी याद, एक तो सज़ा सी ज़िंदगी उस पर तुम्हारी याद। फ़िक्रे मुआश शायरी उस पर तुम्हारी याद,
ایک تو سزا سی زندگی اس پر تمہاری یاد، سچ پوچھئے تو رات قیامت سے کم نہیں، سچ پوچھئے تو رات قیامت سے کم نہیں، صحت خراب بے گھری اس پر تمہاری یاد، دو کام ایک ساتھ کریں کس طرح کہو، دو کام ایک ساتھ کریں کس طرح کہو، دن بھر کسی کی نوکری اس پر تمہاری یاد، میری تمام عمر کا حاصل یہی تو ہے، میری تمام عمر کا حاصل یہی تو ہے، یعنی تمہاری بے رخی اس پر تمہاری یاد، یہ شام ہے کہ شام غریباں ہے کچھ بتا، یہ شام ہے کہ شام غریباں ہے کچھ بتا، ہے شام ہی سے بے دلی اس پر تمہاری یاد، فکر معاش شاعری اس پر تمہاری یاد، ایک تو سزا سی زندگی اس پر تمہاری یاد، دو کام ایک ساتھ کریں کس طرح کہو، دو کام ایک ساتھ کریں کس طرح کہو، دن بھر کسی کی نوکری اس پر تمہاری یاد، شاعری سچ بولتی ہے جناب قیصر وجدی صاحب، یوم ولادت 22 جون۔ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، یہ لوگ مجھے کس لیے دوزخ سے ڈرائیں، یہ لوگ مجھے کس لیے دوزخ سے ڈرائیں، میں عاشقی کرتا ہوں عبادت نہیں کرتا، ہم سلسلہ داروں کے ہو کیوں جان کے در پہ، ہم سلسلہ داروں کے ہو کیوں جان کے در پہ، کافر اسے کہیے جو محبت نہیں کرتا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، شاعری سچ بولتی ہے جناب عباس تابش صاحب، یوم ولادت 15 جون 1961، میلسی۔ لاہور سے تعلق
جناب عباس تابش صاحب، خاندانی نام غلام عباس، ولدیت فیض بخش صاحب۔ آپ کی تصانیف تمہید، آسمان، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پروں میں شام ڈھلتی ہے اور دیگر مجموعہ جات کے خالق پاکستانی شاعر جناب عباس تابش صاحب، 15 جون ان کا یوم ولادت رہا۔ آج ہے 21 جون سن 2020۔ جناب عباس تابش صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عجب ساعت رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، یہ عجب ساعت رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے۔ یہ عجب ساعت رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ عجب ساعت رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عباس تابش صاحب، یوم ولادت 15 جون۔ سامعین اکرام، اس سے قبل کہ 23 جون شہر کراچی پاکستان کی معروف شاعرہ عنبرین حسیب عنبر صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھا جائے، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، نام بنام بے حد شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے ہمارے باذوق سامعین، اور ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بے حد شکریہ آپ تمام احباب کا، بہت بہت شکریہ۔ جناب اہل قلم ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب مشبر حسین صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب حکیم سقی حسن صدیقی صاحب، جناب خالد رانا صاحب، جناب عابد علیم ساہو صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب میر حسین علی امام صاحب، جناب پروفیسر رحمان خاور صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ، جناب مہروز عمر صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، محترمہ روپ بانو صاحبہ،
جناب سید محفوظ عابدی صاحب، جناب اخلاق حسین صاحب، جناب کرنل سید مقبول حسین صاحب اور فلم ڈائریکٹر جناب دشینت کمار صاحب، جن کی بنگالی فیچر فلم سنجنا عنقریب منظر عام پر آیا چاہتی ہے۔ جناب دشینت کمار صاحب، آپ کے لیے بھی بہت سی شبھ کامنائیں۔ اہل قلم جناب منصور چودھری صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب صادق خان صاحب، جناب AS خان صاحب، جناب محمد خالق صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب سید عادل عزیز صاحب۔ اہل قلم جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، اہل قلم ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب آفتاب بلوچ صاحب، اہل قلم جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب قسطہ رحمان صاحب اور ماہنامہ نیا کھلونا چیف ایڈیٹر جناب نوشاد مومن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ اس سے قبل کہ 23 جون یوم ولادت محترمہ عنبری حسیب عنبر صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھا جائے، آئیے عصر حاضر کے ایک شاعر جناب سلیم تورانیہ صاحب کی غزل استاد سلامت علی کی آواز میں سماعت فرمائیے، پھر لوٹ کر آتے ہیں محترمہ عنبری حسیب عنبر صاحبہ اور دیگر شعراء اکرام کے کلامات کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سلیم تورانیہ صاحب کی غزل استاد سلامت علی خان کی آواز۔
تم کو بھولیں تو کوئی یاد آئے، لوگ کتنے ہی تیرے بعد آئے۔ وسعت چشم یار کم نکلی، وسعت چشم یار کم نکلی، ہم تو دل کو لیے کشاد آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سلیم تورانیہ صاحب کی غزل استاد سلامت علی خان کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب عرفان خان صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ سر۔ سامعین، 21 جون سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ 23 جون کو کراچی پاکستان کی معروف شاعرہ، ٹی وی کی میزبان اور چیئر پرسن ادبی کمیٹی شعر و سخن آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، محترمہ ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ یوم ولادت 23 جون۔ محترمہ ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ نے فرمایا کہ قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ یوم ولادت 23 جون۔ شاعر حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین شاعرہ بہت حساس ہوتی ہیں، یہ بھی شاعر ہوتا ہی حساس ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین۔ جو عید گزر گئی اور پھر ایک عید اور آنے والی ہے، لیکن عید پر کیا ہوا، ذرا سا ماضی قریب کی روشنی میں اور اس کے تناظر میں محترمہ ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ کی یہ غزل سماعت فرمائیے کہ عید آئی مگر خوشی کے بغیر، عید آئی مگر خوشی کے بغیر، پھول جیسے ہو دلکشی کے بغیر، عید آئی مگر خوشی کے بغیر، پھول جیسے ہو دلکشی کے بغیر۔ اور جو ابھی ماڈل کالونی ملیر کے قریب حادثہ رونما ہوا، اس کے تناظر میں کہ مائیں روتی ہیں عید پر بچے، مائیں روتی ہیں عید پر بچے، گھر کو آئے ہیں زندگی کے بغیر۔ زندگی ہو گئی ہے کچھ ایسے، زندگی ہو گئی ہے کچھ ایسے، آنکھ جیسے ہو روشنی کے بغیر۔ کیا کوئی اور بھی قیامت ہے؟ کیا کوئی اور بھی قیامت ہے؟ اب تو بچے بھی ہیں ہنسی کے بغیر۔ کچھ عجب طور سے دکھا ہے دل، کچھ عجب طور سے دکھا ہے دل، ورنہ میں اور شاعری کے بغیر رنج اٹھائے ہیں اس قدر عنبر، رنج اٹھائے ہیں اس قدر عنبر،
آنکھ روتی ہے اب نمی کے بغیر، عید آئی مگر خوشی کے بغیر، پھول جیسے ہو دلکشی کے بغیر۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ، یوم ولادت 23 جون۔ محترمہ ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کے کلام کے بعد عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ، امن مشن میں امن کی سفیر اور اہل قلم محترمہ نیلم درانی صاحبہ، اپنے کلام میں فرمایا کہ زندگی رک گئی ہے چلتے ہوئے، زندگی رک گئی ہے چلتے ہوئے، شام بھی چپ ہوئی ہے ڈھلتے ہوئے، زندگی رک گئی ہے چلتے ہوئے، شام بھی چپ ہوئی ہے ڈھلتے ہوئے، آؤ سورج ڈبو دیں پانی میں، آؤ سورج ڈبو دیں پانی میں، یہ بھی اب تھک گیا ہے جلتے ہوئے، اشک بھی ریت کی طرح کھٹکے، اشک بھی ریت کی طرح کھٹکے، جب بھی دیکھا ہے آنکھ ملتے ہوئے، آگے ایک وحشتوں کا جنگل ہے، آگے ایک وحشتوں کا جنگل ہے، سوچ لو راستہ بدلتے ہوئے، زندگی ایک اتھاہ سمندر ہے، زندگی ایک اتھاہ سمندر ہے، لہر کہتی ہے یہ مچلتے ہوئے، زندگی رک گئی ہے چلتے ہوئے، شام بھی چپ ہوئی ہے ڈھلتے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ نیلم درانی صاحبہ کا کلام اور عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ، محترمہ سحر علی صاحبہ، فرمایا کہ کیا کہوں آنکھ میں نمی کیا ہے، کیا کہوں آنکھ میں نمی کیا ہے، دل سے بچھڑی ہوئی خوشی کیا ہے، کیا کہوں آنکھ میں نمی کیا ہے، دل سے بچھڑی ہوئی خوشی کیا ہے، اور خواہشوں نے دیے جلائے ہیں، خواہشوں نے دیے جلائے ہیں، گھر کے آنگن میں روشنی کیا ہے، دیکھ بارش میں بھیگتے ہوئے بھی، دیکھ بارش میں بھیگتے ہوئے بھی، دل میں پنہاں یہ آگ سی کیا ہے، خود کو غم کے سپرد کر دینا، خود کو غم کے سپرد کر دینا، چاہتوں میں سپردگی کیا ہے، اور ایک قیامت کا سامنا ہے مجھے، ایک قیامت کا سامنا ہے مجھے، اس کے چہرے پر بے رخی کیا ہے، کیا کہوں آنکھ میں نمی کیا ہے، دل سے بچھڑی ہوئی خوشی کیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سحر علی صاحبہ اور ایک اور شاعرہ محترمہ مہجبین عثمان صاحبہ،
فرمایا کہ دل میں کوئی غم ہے شاید، دل میں کوئی غم ہے شاید، آنچل اس لیے نم ہے شاید، دل میں کوئی غم ہے شاید، آنچل اس لیے نم ہے شاید، اور جو کچھ ان پر وار دیا وہ، جو کچھ ان پر وار دیا وہ اندازے سے کم ہے شاید، اور ہاتھ کی ریکھا کا ترچھا پن، ہاتھ کی ریکھا کا ترچھا پن اس ابرو کا خم ہے شاید، میرے تصور کی دنیا بھی، میرے تصور کی دنیا بھی مثل جام جم ہے شاید، دل میں کوئی غم ہے شاید، آنچل اس لیے نم ہے شاید۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ مہجبین عثمان صاحبہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، اس شعر کے خالق جناب خالد شریف صاحب، یوم ولادت 18 جون 1947 امبالہ۔ جناب خالد شریف صاحب کی تصانیف نارسائی، رت ہی بدل گئی، اردو کی شاہکار غزلیں اور دیگر تصانیف کے خالق شاعر جناب خالد شریف صاحب، یوم ولادت 18 جون۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے تجھے دیکھا ہی نہ تھا، اب تو یوں لگتا ہے جیسے تجھے دیکھا ہی نہ تھا، جیسے بادل کبھی صحراؤں پر برسا ہی نہ تھا، اب تو دھندلانے لگے ہیں تیرے چہرے کے نقوش، اب تو دھندلانے لگے ہیں تیرے چہرے کے نقوش، دونوں ہاتھوں میں اسے جس طرح تھاما ہی نہ تھا، آشنائی کی یہ ہلکی سی جھلک بھی کیوں ہے، آشنائی کی یہ ہلکی سی جھلک بھی کیوں ہے، یوں گزر جاؤ کہ جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور تجھ کو کھو بیٹھے تو یاد آیا کہ تو اپنا تھا، تجھ کو کھو بیٹھے تو یاد آیا کہ تو اپنا تھا، تجھ کو پانے کا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، اب تو یوں لگتا ہے جیسے تجھے دیکھا ہی نہ تھا، جیسے بادل کبھی صحراؤں پر برسا ہی نہ تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خالد شریف صاحب، یوم ولادت 18 جون۔ ان کا یہ بہت ہی مشہور اور معروف شعر کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خالد شریف صاحب اور سامعین کرام، وقت محدود، آج دنیا فادرز ڈے منا رہی ہے، یعنی باپ کا دن۔ اس موقع پر ہمارے عہد کے ایک اور شاعر ابن شاعر، ہماری مراد ہے جناب اختر سروش ابن کیف بنارسی صاحب،
جناب اختر سروش صاحب، نظم بعنوان غریب باپ کی وصیت، فرمایا کہ میں تو اب جا رہا ہوں دنیا سے، میں تو اب جا رہا ہوں دنیا سے، اس گھڑی مجھ کو یاد کر لینا، میں تو اب جا رہا ہوں دنیا سے، اس گھڑی مجھ کو یاد کر لینا، کوئی بچہ تمہارا جب تم سے پیار مانگے پر تم جتا نہ سکو، ضد کرے اور تم منا نہ سکو، چیز مانگے پر تم دلا نہ سکو، اس کو دھیرے سے گود میں لے کر اپنے سینے سے خوب چمٹا کر سوچنا یہ تمہارا بچپن ہے، اور اپنی جگہ مجھے رکھ کر سوچنا مجھ پر کیا گزرتی تھی جس گھڑی تم کبھی مچلتے تھے، ایک کھلونے کو دیکھ کر بیٹا اور میں تم کو گود میں لے کر اپنے سینے سے خوب چمٹا کر اور پھر پیار سے پپی کر کے تم سے کہتا تھا آج رہنے دو، کل دلا دیں گے، آج رہنے دو۔ شاعری سچ بولتی ہے، نظم بعنوان غریب باپ کی وصیت، شاعر جناب اختر سروش۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جناب راشد نور صاحب، فرمایا کہ تعلقات کی ایک بھیڑ اور تنہا میں، تعلقات کی ایک بھیڑ اور تنہا میں، کوئی قریب نہیں آس پاس ہوتے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب راشد نور صاحب اور جناب انیس احمد انیس صاحب، ہائے بے اعتنائی اس کی اور یہ تنہائیاں، ہائے بے اعتنائی اس کی اور یہ تنہائیاں، آدمی کو مار دیتی ہیں بہت سی سچائیاں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب انیس احمد انیس صاحب اور جناب محمد اقبال ثاقب صاحب نے فرمایا کہ آسمانوں سے بلندی پر نظر رکھتا ہوں، آسمانوں سے بلندی پر نظر رکھتا ہوں، جب بھی ماں میں تیری آغوش میں سر رکھتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب۔ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ نے فرمایا کہ دل کو کب تھی خبر، دل کو کب تھا پتہ، دل کو کب تھی خبر، دل کو کب تھا پتہ، ماں نہ ہوگی تو میں کا اجڑ جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ کا ایک اور شعر کے عداوتیں بھلا میرا بگاڑ لیں گی کیا، عداوتیں بھلا میرا بگاڑ لیں گی کیا، محبتوں کا بھی دیکھا ہے حال جانے دو۔ کیا کہنے محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ۔ جناب سعید الظفر صدیقی صاحب نے فرمایا کہ اب تو ہم تھک چکے ہیں سن سن کر، اب تو ہم تھک چکے ہیں سن سن کر، اب ہمیں کاش کچھ سنائی نہ دے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سعید الظفر صدیقی صاحب۔ جناب میر حسن میر صاحب، مصیبتوں سے آنکھ تم ملا سکو تو ساتھ دو، مصیبتوں سے آنکھ تم ملا سکو تو ساتھ دو، اذیتوں کے مرحلے نبھا سکو تو ساتھ دو، حقارتوں کو چھوڑ کر عداوتوں کو توڑ کر،
حقارتوں کو چھوڑ کر عداوتوں کو توڑ کر محبتوں سے نفرتیں مٹا سکو تو ساتھ دو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب میر حسن میر صاحب۔ جناب محمد اسلم صابر صاحب، اپنے دامن کے داغ دھو لوں مگر، اپنے دامن کے داغ دھو لوں مگر سامنے تیری پارسائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد اسلم صابر صاحب۔ سامعین اکرام، تشنگی رہ گئی، بہت سے کلام اور اشعار گزشتہ ہفتے کی طرح پھر رہ گئے، کیا کیجیے۔ بالآخر وہ سمے آن پہنچا جب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ ہمیں اپنے کلام سے ہمارے ان باکس میں نواز سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔